बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान का इलाका तालिदास की, जहां हालिया सैलाब से वहां का दरिया झील बन गया है। मरकजी सड़क बंद है, जिस वजह से आमद-ओ-रफ्त, खाने पीने और रहाइश जैसे मसाइल का सामना है। सर्दियां भी करीब आ रही है, जिस वजह से परेशानियां मजीद बढ़ रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने हमारे आज की इस पॉडकास्ट में मदऊ किया है अलबर महक साहिबा को, जो कि सहाफ़ी के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है और वहाँ के मकीनों के साथ खड़ी है और उनकी मदद कर रही है। जी अलबर, हमें ये बताइए कि जो मरकजी रास्ता बंद है तालिदास की, उस वजह से वहाँ के मकीनों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है, उनके रोजमर्रा जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, कोई मुतबादल रास्ता भी है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शामिल प्रोग्राम करने के लिए। आपने बहुत अहम टॉपिक पे बात करने के लिए इस प्रोग्राम में भी शामिल किया, मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। देखिए, जो हालिया सैलाब था गिलगित बल्तिस्तान का, जिससे पूरा पाकिस्तान में ये बात जो है वो हाईलाइट हुई कि झील फटने का वाकया पेश आ गया और उससे एक बड़े पैमाने पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ताहम अल्लाह का फजल करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और इसके बावजूद जो सड़क थी वो 7 किलोमीटर सड़क जो है वो उससे मुतासिर हुई, क्योंकि जब झील फटी तो जो मलबा आया और उसकी वजह से दरिया ब्लॉक हो गया, तो रोड की बंदिश की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर मैं बात करूं, जो बालाई गिज़र की आबादी है, एक बड़ी आबादी है जो बालाई गिज़र के अंदर है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गुपिस यासीन की आबादी, उसके अलावा टैरू, बरसित, फंडक और की जो आबादी थी वो रोड के कट ऑफ होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ताहम हुकूमत की जानिब से मुतबादिल रास्ता बहाल किया गया, लेकिन ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि वो रास्ता जो था वो इस कदर दुश्वार गुजार है, आवाम को भी इस पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रहे। आवाम का कहना है कि वो रास्ते पे सफ़र करने से 7 किलोमीटर का जो कोई कम व बेश आवाम सफ़र करती है, उसमें कई घंटे लग जाते हैं। ताहम वो रास्ता इमरजेंसी की सूरत में खोला गया। तो ये है कि रास्ता अगरचा मुतबादिल खोल दिया गया है, लेकिन वो ना हमवार होने की वजह से आवाम को मुश्किलात हैं। और जो ट्रैक्टर मालिकान हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमारी उनसे बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि हम ओवरलोडेड गाड़ियां वहाँ से गुजरने में, छोटी गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इलाके में महंगाई बढ़ रही है रोडों की बंदिश की वजह से या रोड हमवार ना होने की वजह से, तो ये भी आवाम को सामना है। जो गंदुम आता है कोटा गंदुम आता है हुकूमत की जानिब से, वो अब तक नहीं पहुंच सका है, तो इलाके के अंदर जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का भी आवाम को सामना है। तो बहरहाल रोड आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी की मुतरादिक है किसी भी मुल्क और कौम के लिए। तो वहाँ पे रोडों की बंदिश या ना हमवारी से इंसान जो है वो उससे मुतासिर हैं, और अगर चंद की आवाम भी उससे शदीद मुतासिर हो रही है। अच्छा, जो झील बनी हुई है उसके लिए कोई तकनीकी इक़दामात, जैसे स्पिलवेज खोलने का या दरिया का रुख मोड़ने का, भी कोई उस पर कोई गौर हो रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, इस पे आवाम भी काफ़ी जो है मुतालबात कर रही है। चंद दिन पहले हमने देखा कि इसके ऊपर धरना भी दिया गया कि स्पिलवे को खोला जाए। जनाब आवाम ने इस पे काफ़ी ज़ोर लगाया है हुकूमत को, क्योंकि जो मुतबादिल रास्ते हैं वो ना हमवारी की वजह से आवाम को वहाँ सफरी मुश्किलात का सामना है। लेकिन जब हमारी हुकूमत इदारों से बात हुई इस मौजू के ऊपर, तो हमें उनकी जानिब से ये बताया गया है कि स्पिलवे खोलना अगरचा इस कदर आसान नहीं होगा कि एक बड़ा मलबा आके उसने झील को ब्लॉक किया है, उसके लिए मशीनरी की ज़रूरत होगी, माहिरीन की राय की ज़रूरत होगी। ताहम हुकूमत और इदारों की जानिब से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उसके ऊपर काम जारी है, और जब बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे और इसके मुतालिक वो समझेंगे कि झील के स्पिलवे को खोला जा सकता है, या उसको खोलने की सबब आबादी को कोई दूसरा बड़ा डिजास्टर का जो है वो रहनुमा ना हो, तो अगर वो उस पर तसल्ली बख्श ये इक़दाम होगा तो हुकूमत ज़रूर इसकी तरफ स्टेप उठाएगी। लेकिन अभी इसके मुतालिक कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। चूंकि आप रजाकाराना तौर पर वहाँ की सरगर्मी में मसरूफ रही, वहाँ के लोग जो बराह रास्त इससे मुतासिर हुए, अब उनकी हालत जार कैसी है?
جی بالکل، کافی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے، گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ اس ڈیزاسٹر سے اجڑ گئے، لوگ اس وقت بے گھر ہیں، کافی خیمہ بستیوں میں ہم جاتے ہیں، ہمارا جانا رہتا ہے کیونکہ ہم لوگ صرف صحافتی خدمات انجام نہیں دیتے بلکہ یہاں پہ ہم رضاکارانہ طور پر بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور میرا ایمان ہے اور میرا مشن بھی یہی ہے کہ جب تک آپ عملی طور پہ کوئی خدمت نہیں کرتے عوام کی تو باتوں سے تو اتنی کوئی بات بنی ہے نہ بنے گی، تو عملی طور پہ بھی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے ہمارا ان علاقوں میں بھی جانا رہتا ہے، ہم خیمہ بستیوں میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ہے کہ فی الحال جو میں دیکھ رہی ہوں ابھی سب سے زیادہ شیلٹر کی ان لوگوں کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس بات سے آپ بھی واقف ہوں گی کہ یہ جو شیلٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو گلگت بلتستان میں ٹھنڈ ہوتی ہے، اور اس قدر ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہ پہ خیموں کے اندر رہ کے وہاں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، تو پھر وہ خیمے کے اندر وہ ٹھنڈ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم کچھ آبادیاں ایسی ہیں جو اس سے متاثر ہوئی ہیں فلڈ سے، جہاں پہ جو لوگ نہایت غربت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس صرف ایک گھر ہی تھا اور اس کے اطراف میں جو کچھ چند زمینیں ہوتی ہیں وہی ان کا روزگار تھا کہ وہاں سے سبزیاں لگانا یا کوئی پھل فروٹ کو بیچ کے اس سے اپنا روزگار کرنا، تو وہ اس وقت بہت زیادہ شدید متاثر ہے۔ تو جو ہم لوگ ابتدا میں جو این جی اوز آئی اور جو خود ہم بھی رضاکارانہ طور پہ کام کرتے رہے، تو فوری جو آپ کو پتہ ہے کہ اقدام ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوڈ پیکیجز پہنچانا ہے، جی ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا میڈیکل کیمپس لگوانا یا ضروریات بھی آپ پہنچانا، پانی مہیا کرنا، تو یہ تمام چیزیں تو این جی اوز نے بھی بڑھ کے کام کیا اور ہم بھی جو ہے وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور تمام ادارے اس پہ مل کے کام کرتے رہے۔ لیکن اب جو میں محسوس کر رہی نہیں ہوں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت سلام متاثرین کو شیلٹر کی ضرورت ہے۔ سردیاں قریب آ رہی ہیں، ایسے میں وہاں کے متاثرین کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کون سے ہیں؟ جی یہی جیسے میں نے اپنے پچھلے سوال میں بھی بتایا کہ سب سے زیادہ بڑا چیلنج اس بات سردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہیٹنگ کا اگر میں بات کروں، چونکہ میرا اپنا تعلق بھی جو ہے وہ کراچی شہر سے رہا، جب میں یہاں پر آئی تو میں نے محسوس کیا کہ کسی بھی قسم کی ہیٹنگ کوئی جو ہم کرتے ہیں ہیٹر وغیرہ کے ذریعے سے یہاں پہ سردی کو کم نہیں کیا جا سکتا جب تک کمروں میں وہ جو لکڑی کی ایک آگ ہوتی ہے جو یہاں پہ بخاری سسٹم ہے وہ آگ نہ جلائی جائے، تو اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو لوگ خیموں میں موجود ہیں تو نہ ان کے پاس اتنا جدید لائٹ کا انتظام ہے کہ وہ ہیٹرز یوز کریں، پھر نہ اور لکڑی ہے نہ وہ اس میں آگ جلا سکتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر حکومت نے جلد از جلد جو ہے وہ اس سے پہلے سردیوں سے پہلے کچھ شیلٹرز وغیرہ کا انتظام نہیں کیا تو بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوگا سلام متاثرین کے لیے۔ تو اس وقت بھی ہم جب جاتے ہیں کوریج کے لیے یا کچھ امدادی پیکیجز لے کے جاتے ہیں تو بھی سلام متاثرین کا بار بار ہم سے یہی ہمارے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو شیلٹرز پرووائڈ کیے جائیں سردیوں سے پہلے۔ آپ چونکہ وہاں رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت سب سے زیادہ کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے ان کو؟ جی شروع میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ہم نے مختلف پیکیجز کیے، ہم خود اپنے ادارے کے تھرو جو میں اپنا یہاں سے چلاتی ہوں میڈیا نیٹ ورک ماؤنٹین ڈیجیٹل نیٹ ورک اس وقت، اس کے علاوہ میں سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے بھی وابستہ ہوں، اس کے ذریعے سے جو ہم امدادی پیرے کرتے رہے اس اپیل کی وجہ سے کافی لوگ اس علاقوں کی طرف متاثر ہوئے اور شروع میں جو ضروریات تھیں وہ ان کو پہنچائی گئیں، جس میں خوراک ہوتی ہے، ادویات ہوتی ہے مختلف، لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ گرم کپڑوں کی ضرورت ہوگی سلام متاثرین کو، بچوں کو اسکول یونیفارمز، بیگز، کتابیں وغیرہ ہم نے ان کو پرووائڈ کری، دوسری این جی اوز ڈفرینٹ ادارے وہاں پر آتے رہے، وہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود جو اب میں محسوس کر رہی ہوں تو سلام متاثرین کو اس وقت امداد میں گرم کپڑوں کی اور بلیکٹس وغیرہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سردیاں جو ہوتی ہیں میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ گلگت بلتستان کی سردیاں شدید قسم کی سردیاں ہوتی ہیں کہ ٹیمپریچر بعض اوقات -14 سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، تو اس بار تو میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں اور بھی چیلنجز کا عوام کو سامنا کرنا پڑے، جس طرح گرمیوں میں ہم نے دیکھا کہ اتنا ڈیزاسٹرز کی صورتحال رہی، جھیل پھٹنا، سیلابی صورتحال، تو میں بھی کہ خدا نہ خواستہ ہم دعا گوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے رکھے ہمارے ملک پہ، اور
تمام ہم لوگوں پر، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سردیوں میں خدا نخواستہ اور کوئی چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان حالات میں بطور صحافی اور سوشل ورکر آپ گلگت بلتستان اور پاکستان کے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں ایز اے صحافی اپنی عوام کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو موجودہ صورتحال ہے، جس نازک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، ویسے تو پاکستان بننے کے بعد ہم مسلسل نازک حالات سے ہی گزر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت صرف زبان سے اچھی بات کرنا ہی کافی نہیں رہ گیا، عملی طور پر بھی ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ ایسے علاقے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، دائن ایک جگہ تھی جہاں بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے سیلابی صورتحال کے بعد، تو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ ایک برج بنایا لکڑی کا، جو برج ٹوٹ گیا تھا اور ایک بہت بڑی آبادی محصور ہو گئی تھی، تو عوام نے حکومتی اداروں کے تعاون سے تو بنے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں وقت لگتا ہے، تو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہاں پہ ایک برج قائم کیا اور اب وہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے، تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ لوگ اپنی مدد خود بھی کر رہے ہیں، اب پورا جو وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے اداروں کے اوپر، وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بڑا اچھا سائن بھی ہے۔ اور آگے بھی میں ایز اے صحافی عوام سے یہ مطالبہ کروں گی کہ خود بھی بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسپیشلی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، اس کے اوپر اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو۔ اور ایک دم سے جو ڈیزاسٹر کی صورتحال ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیزاسٹر کی ایک دم سے جو صورتحال ہوتی ہے اس میں ہم پینک ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا کرنا، تو اس طرح کی کوئی جو پروگرامس ہوتے ہیں وہ بھی بتانے چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ تو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ اپنی جانب سے 100% کریں، اور ملک اور قوم کی خدمت کریں، جتنا جس شخص سے ہو سکتا ہے وہ اس میں اپنا حصہ رہا۔ جی ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے تالیداس کے مکینوں کے جو مسائل ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتائے۔ ہم اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔